أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الانعام، آٹھواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 14واں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ پہلا رکوع ہے۔ سورہ الانعام جو ہے سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس سے اول جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اسلام نے یہ ضابطہ قانون دیا ہے کہ اگر ایسا کام جو اگرچہ جائز بھی ہو لیکن اگر اس کے نتیجے میں کوئی بڑا نقصان نکلتا ہو، بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، تو پھر وہ جو کام جائز ہے اس پہ بھی پابندی لگا دو، اس کو بھی چھوڑ دو تاکہ بڑی برائی اس کو رستہ نہ ملے، جسے فقہی اصطلاح میں، اہل علم کی اصطلاح میں سد ذریعہ کہتے ہیں۔ جو اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں ان الفاظ بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ورنہ وہ زیادتی کرتے ہوئے دشمنی میں سچے رب کو گالیاں دیں گے۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ مکے والے پہلے تو قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن بعد میں اپنے رنگ برنگے مطالبات لے کر کے آ گئے، اور دلائل آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ حق ماننے کو تیار نہ ہوئے، اور اپنے جو ہے وہ خود سے کہہ لو کہ من مرضی کے جو ہے وہ معجزات نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی دیا کہ بات یہ ہے کہ نشانیاں آنے کے بعد کوئی مانے گا کہ نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہی بات جو اللہ نے پیچھے مختصر انداز میں کہی، یہ آٹھواں پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے وہاں اللہ نے کفار کے ان مطالبات کو ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا ہم نازل کر دیں، بھیج دیں، الیہم ان کی طرف، الملائکہ فرشتے۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام کی نبوت پہ اعتراض کرتے تھے نا، لولا نزل علیہ ملک، اگر یہ معاذ اللہ کہتے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو لولا نزل علیہ ملک، تو ان پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ وہ فرشتہ ان کے ساتھ اترتا، وہ آ کے میں بتاتا واقعتاً یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم مان لیتے۔ تو فرمایا اگر ہم ان کا یہ مطالبہ، یہ ڈیمانڈ پوری کر دیں کہ اننا نزلنا الیہم الملائکہ، کہ ہم بھیج دیں ان کی طرف فرشتہ، وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ہم کلام و گفتگو کریں ان سے مردے، اور مردے ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، تو اگر آپ سچے نبی ہیں، ہمارے وہ فلاں فلاں سردار بزرگ فوت ہو گئے ہیں نا، آپ ایسا کریں ان کو کریں نا زندہ، وہ زندہ ہوں اور وہ اٹھ کے آپ کے بارے میں گواہی دیں، واقعتاً آپ اللہ کے سچے رسول، مان لیں گے ہم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اور قرآن نے مثالیں دے کے یہ مسئلہ سمجھایا کہ مردہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ اور دیکھو نا سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا ہے؟ وہاں پر اللہ نے جو گائے ذبح کروائی وہ کروائی ہی مردہ زندہ کرنے کے لیے تھی نا، کہ گائے ذبح کروائی اور کس کا ایک ٹکڑا لگاؤ مردے کو زندہ کر دیا۔ تو جو اللہ نے تو نشانیاں نے باقاعدہ قرآن میں واقعات رکھ کے یہ بات سمجھائی، مردہ زندہ کرنا رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور 100 سال جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو فوت کیے رکھا، دوبارہ زندہ کر دیا پھر۔ اور جو ہے صحابہ کہف کو اللہ نے 3 صدیاں اور 9 سال سلائے رکھا، کھائے پیے بغیر، رب نے پھر ٹھا کے بٹھا دیا۔ عزیر مسیب ابراہیم علیہ السلام نے پرندے لیے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، ٹوٹے کیے، ان کے ٹکڑے کر کے
پہاڑوں پہ رکھے، میں بلاؤ، اللہ نے وہ ٹکڑے شدہ کو قیمہ شدہ جو تھے پرندے وہ رب نے زندہ کر، تو اللہ نے تو بنی اسرائیل کے آدمی تھے 70,000 کی تعداد میں، ہزاروں قرآن کو ہم الوف حاضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہ، ہزاروں کی تعداد میں تو گھر سے گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہے تھے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ نے سارے مار دیے، اللہ نے پھر سارے دوبارہ کے کر دیے۔ تو بھائی رب کے لیے مردے کو زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو میں یہ جو آپ رنگ برنگے مطالبے لاتے ہیں، نشانیوں کے معجزوں کے مطالبے کرتے ہیں، میں چلو ہم ان کی منہ مانگی موت دے دیتے ہیں، جو نشانی ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری کر دیتے ہیں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور کلام کرے گا ان کے، کر لے ان کے ساتھ مردے، گفتگو کریں ان کے ساتھ مردے بھی۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، وَحَشَرْنَا، اور ہم کٹھی کر دیں، علیہم ان پر، کل شیء ہر چیز، قبولا سامنے، یعنی جو ان کی چاہت ہے، جو ان کا ڈیمانڈ ہے، جو یہ مطالبے کرتے ہیں، ہم ہر چیز جو کہتے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ جو کہیں گے کہ ایسا کر دو، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، کیوں؟ بندہ وسائل کا محتاج ہوتا ہے، رب کی ذات تو وسائل کی محتاج ہی نہیں۔ قرآن مجید میں کتنے مقام پہ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو تیرا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا۔ وہ یہ تو انسان ہوتا ہے نا، پہلا پیپر ورک کرو، کاغذ جمع تفریق کرو، پھر نقشے بناؤ، پھر مٹیریل اکٹھا کرو، پھر وہ واسطے لبو، ہر بندہ شعبے کا بکھرا، اور صدیاں یہ لوگ انسان ہیں، یہ محتاج ہے، رب نہیں محتاج، نہ اللہ کو وسائل کی ضرورت ہے، انہیں تو لمحے میں سارا کام کر دینا۔ تو فرمایا ہر چیز ان کے سامنے لے آئیں، ما کانوا لیؤمنوا، نہیں ہے یہ وہ کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی، ان کی سینہ زوری اس قدر عروج پہ ہے، اس قدر جو ہے وہ پیک پہ ہے، یہ ماننے والے پھر بھی نہیں۔ بھی ایک بندہ ضد میں آ جائے نا، اس کو نہیں منا سکتے۔ دیکھو نا، ایک بندے کو واقعتاً کوئی پریشانی شبہ ہے، اشکال ہے، آپ سمجھائیں گے ایک طریقہ سے، دوسرا ایک بات ہے، دوسری ایک انداز سے نہیں، دوسرے سے وہ یار کسی نے کہیں بات سمجھ آ جائے، وجہ وہ اس کا مقصد سمجھنا ہے، وہ بات کو حل کرنا چاہتا ہے، نبیڑنا چاہتا ہے، سمجھے؟ آپ کبھی ازما کے دیکھیں نا، آپ کبھی پرے پنچایت میں بیٹھے ہوں گے، اگر وہ بندہ حل کرنے والا ہو نا تو اس کو کوئی اعتراض ہوتا نہیں، یا پھر ابھی حل کرو، فلانا زیادتی نہ ہو، یا فلاں مسئلہ حل کرو تاکہ آئندہ فلانا پڑھا نہ پڑے، چلو یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ تو آپ بیٹھ جائیں ایک مسئلہ حل کریں، نہیں یہ تو ہوگی، فلانی کون کرو، اچھا او نہیں تو پھر آ بھی تو ہو سکتی نا، پھر وہ بھی وہ جو بندہ کو دو چار کرتا نا، بندہ کہنا انہیں صبح نیچے کرنی، یہ انہیں مسئلہ حل نہیں ہونے دینا، مقصد ہی ہے کہ گل حل سے بنے لگے نا، وہ صرف لیکن کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، انہیں کوئی نہ کوئی نہ نکر کڈی رکھنی ہے، کوئی نہ وجہ، وہ ماننا چاہتا نہیں ہے اصل۔ تو اب نہ ماننے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہے، فرمایا کہ جو مرضی دکھا لو، ان کا مطالبے جون سے مرضی پورے کر دو، ما کانو، نہیں ہے وہ، لیؤمنو، کہ وہ ایمان لے آئیں، الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے وہ ضد تو ضدی بھی ہوئے نا، اگر چاہے تو وہ بھی ایمان لے آ سکتا، اللہ دے مشکل نے، اللہ دا دل ہی موڑ دے، تے رب نے موڑ دے پھر کئی ضدیاں دل بھی، اوے انہاں لوکاں دے رب نے دل موڑے جیڑے لوگ جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے اعلان کرتا، نبی علیہ السلام دے خلاف میداناں چ لڑدے رہے، تے نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا جتھے لبے وڑ دیو، قتل کر چھڈو، ایڈے ضدی نے، اینے مخالف نے، تے انہاں وچ ابو جہل امت دا فرعون، نبی علیہ السلام فرعون حاضر تے او دا پتر اکرمہ جان بچا کے بھجیا فتح مکہ دے موقع تے او جا وڑیا سمندرے، اوتھے جا کے بھی اللہ نے سمجھ دے جب اوتھوں موڑ لیا، اوتھے ملا نے کہا نا ہن کو دکھدے جو کشتی پانی تے چکولے لین لگی، تے ملا کہن لگا اخلصوا لربکم الدعاء فانه لا ينجي ها هنا الا هو، بھئی ہن ایک اللہ نو خالص پکارو، رب تو سوا ایتھے کسے نہیں بچاونا جی، ہوں نہیں جیسے لب جاؤ کوئی، تو اکرما ویکھیا ہوں رب نے لیا اتنے آئیے دماغ سے چوڑ لگی کہ اے جڑی گل ہے کہ ہر کام کرنے والا ایک اللہ ہے، رب کرنا چاہے دنیا تے روک کو نہیں سکتا، رب روک دے رب نہ کرے تو دنیا کر کوئی نہیں سکتا،
نفع دا مالک بھی اللہ، نقصان سارے اختیار میرے رب دے ہاتھ چ نے۔ تے کہندا ایو گل تے دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سی، جیڑی گلوں مکیوں بھجے ہیں، جیڑی گلوں جان بچا کے بھجیا گیا کہ وہی مننی پئی، تے پھر اوتھے نہیں چنگے سن، جے باہر بھج کے بھی آئیو مننی آ تے پھر اوتھے عزت نہ مان لیندے۔ تے نال ہی کہنے لگا مالکا یا اللہ، یا اللہ یہاں سے عزت سے نکال کے لے جا، میرا وعدہ ہے اللہ تیرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، الا ان یشاء اللہ، کیا یہ ضدی ہیں نہیں مانیں گے؟ ہاں اللہ چاہے تو اللہ موڑ پا سکتا۔ عثمان بن نبی سر، عبداللہ بن نبی سر سیدنا عثمان کے رضائی بھائی تھے، رشتہ دار تھے سیدنا عثمان، ان کے بارے بھی آرڈر یہی تھا جتنے لبے مار دیو۔ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہونے کے لیے آگے، اب صحابہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بارگاہ آگے اللہ نبی ابھی مار دیں کہ یہ کرنا ہوگا، تو یا نبی نے جو فیصلہ کرنا کہ نبی علیہ السلام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گل کرتا پیا، امان چاہتا ہے کہ مینوں پناہ مل جائے، آپ خاموش ہیں۔ اس صحابہ کرام منظر نے بھی آرڈر تے مارن دا مار رہے ہیں، صحابہ چپ نے، اللہ نبی نے گل بات کرن دیا تے نبی نے منتظر نے کہ ان کو مار دے کیونکہ یہ آرڈر ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو دن گل کے تے نبی علیہ السلام نے پھر وہ امان قبول کر لی، وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تے نبی علیہ السلام نے کیا اللہ دے بندیو تر جو کوئی بندہ عقل مند سمجھدار نے اس معاملے کے اندر کہ جو میں جو آرڈر کیتا ہے، صحابہ کہندے یار اساں تسی اشارہ کر دیندے اسی کام کر دینا سی۔ آپ نے میں اللہ دے بندیو کسی نبی واسطے جائز نہیں کہ وہ خیانت کرے، کسی نبی نو جائز لائے گی نہیں، نبی دی شان دے خلاف ہے کہ نبی خیانت کرے، کہ بندہ آیا تو میں چوری چھپے کما مار چھڑو، میں نبی نو خیانت زیب ہی نہیں دیتی۔ تے اللہ نے انہوں بھی دے چھڑی عبداللہ بن ابی سا، تے اللہ نے وہ زندگی سونی بنائی، اینڈ موت پتہ کیویں آئی؟ نماز پڑھدے ہاں سجدے وچ فوت ہوئے نا، ساری زندگی لڑدے ننگی فتح مکہ دے موقع تے آرڈر قتل دے ہوئے نے، تے اللہ دے ہاں مشکل نہیں ہوندی۔ اس واسطے جڑی ساڈے ہے ایک معاشی گل پئی جاندی نا، فرقہ وارانہ سوچ ایک اور بڑا سیاپا ہوندا کہ بعد بندے گمراہ ہوندے نے، غلط ہوندے نے، اور اچھا برائی چ بڑے ضدی بھی ہوندے نے۔ تے ساڈے نا کئی بڑے جذبات تے ہے جنمی، تے کنجر ہے کافر ہے، او یار تینوں رب نے ٹھیکہ دیتا ہے اسلام دا۔ اوے اللہ کے بندو، کسی کے بارے میں ایسا جملہ کہنا بھی حرام ہے، ایک کافر ہے جنمی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ اللہ کب اس پہ رحمت کر دے وہ دیہات پہ آ جائے؟ تیرا کیا پتا کہ آخری ویلے تجھے کلمہ نصیب نہ ہو، تو الٹے میں کفر میں جاڑ گرے۔ اپنے ایمان کی خیر مناؤ، لوگوں کے ایمان پہ جج نہ بنو۔ اس کے لیے ہاں پریشانی ہے نا، خیر خواہ بن اس کا، وہ واسطے دعا کریا کر، دل اللہ دے ہاتھ چ کٹر تو کٹر ضدی اللہ کہندا ہے کہ وہ ایمان لے تو نہیں، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے تو وہ ایمان لے آئیں گے، اللہ نے کہنا مشکل ہے۔ اس لیے میں ولیکن اکثرهم یجہلون، میں لیکن ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ جاہل ہیں۔ اب یار یہ جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جہالت ہوتی ہے علم کے مقابلے، بندے کو پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، یہ جہالت عام ہوتی ہے جو علم کے مقابلے بندے کو علم ہے، کو علم نہیں، ایک کو سمجھ ہے، کو سمجھ ہی نہیں۔ یہاں جہالت ضد کے معنی میں ہے کہ یہ لوگ جو اصل میں ضدی ہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں، سمجھے، ان کے اندر برداشت نہیں ہے، یہ ضدی لوگ ہیں، جاہل۔ مایا وقذالک، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنا دیا، لکل نبی، ہر نبی کے لیے، عدوً، دشمن، شیاطین، شیطانوں کو، شیاطین الانس والجن، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیاطین سرکش برے لوگ، بد کردار، جو اسلام کے اندر جو بد کردار ہو نا، گندا شر پسند، اس کو بھی شیطان کہنا جائز ہوتا ہے۔ ویسے کسی مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کی بری حرکت پہ شیطان کہنا یہ اس کو کافر بنانا نہیں ہوتا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں تھے، تو آپ نے دیکھا ایک جب وہ بانسری بجانے والا بانسری بجا رہا تھا، آمدے نا جڑے خاص کر بکریاں چارن والے، یہ وہ آپ جانور پھیرتے ہوں نے، آپ یہو جہے کما مست ہوں نے بانسیں بوسے بجاؤ۔ تو نبی علیہ چونکہ یہ لاتے موسیقی میں گانے بجانے کے لات ہے، تو نبی علیہ السلام میں تو لاتے موسیقی توڑنے کو آیا ہوں، تو آپ نے کہا خذو الشیطان، شیطان کو پھڑو، خذو الشیطان، آپ نے کان میں انگلیاں لے لی، تو آپ نے موسیقی کی آواز سننے کی وارن کی سرنگی کی، آپ نے کہا اس کو پکڑو، سن نبی داؤد میں یہ معاملہ ہے، تو آپ نے اس سرنگی بجانے والوں کو بھی شیطان کر۔ اس طرح ایک کبوتر باز تھا، تو کبوتر کے پیچھے پھر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام کہ
الشیطان یتبع الشیطانتن، شیطان ایک شیطانی کے پیچھے جان رہا ہے۔ کبوتر باز تھا جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان آدمی ہے جو شیطان کے پیچھے جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو مایا ہم نے بنا دیے ہر نبی کے لیے دشمن جو ہے جنوں اور انسانوں میں سے شیطان لوگوں کو، یعنی جو شرارتی ہیں جو ہے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یوحی بعضهم، ایک تو وہی کا مطلب نا خفیہ بات کہ اللہ اپنے نبی کو خفیہ انداز سے فرشتوں کے ذریعے بتا دے یا خود خفیہ انداز سے بات کر لے یا اللہ نبی کے ذہن میں القا کر۔ یہاں یوں ہی کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ اشارے کرتے ہیں، سمجھے ہیں، ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ وسوسے ڈالتے ہیں، یوں ہی وسوسہ ڈالتا ہے بعضهم ان کا بعض الی بعض بعض کی طرح زخرف القول ملمہ بات، بڑی بنا سوار کے سجا بنا کے مسجہ بات کا غرورا دھوکہ دینے کے لیے، یعنی بانو بڑی بنا سوار کے پیش کر دینے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینے، یعنی بات غلط ہے لیکن اس کو بڑا سیدھا پدرا کر کے بڑا جوڑ جوڑ کے نا بنا کے اس انداز سے جیسے بڑے خیر خواہ ہیں، تو یہ دھوکہ دینے کے لیے جو غلط باتوں کو بڑا خوبصورت حسین بنا کے پیش کرتے ہیں۔ مایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے یہ کام، یعنی اگر اللہ چاہتا تو یہ کچھ بھی نہ کرتے، یہ بھی سیدھے راہ پہ رہتے، لیکن زبردستی کا اسلام، زبردستی کا ایمان اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بندے میں نیکی کی استعداد بھی رکھی ہے، برائی کی استعداد بھی رکھی ہے۔ اللہ نے دونوں طاقتیں رکھ کے بندے کو اختیار دیا بھی تیری مرضی ہو کر، ہم نے امتحان لیا، دنیا دار امتحان، دیکھ اب تو کدھر جاتا ہے، عقل بھی دی ہے، سمجھ و فہم بھی دیا ہے، نبی بھی دیا، قرآن بھی دیا، قرآن دین سمجھا کے دونوں جنت کا راستہ بھی دکھا دیا، جہنم کا بھی دکھا دیا، سارا کچھ دکھا کے پھر فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے وہ مان لے، جو چاہتا ہے وہ انکار کر۔ زبردستی ہم نے کسی کو منوانا نہیں ہے، تلوار کے زور پہ ہم نے کسی کو منوانا نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے یہ کام، فذرہم، لہذا آپ چھوڑ دیں ان کو، میں آپ کو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ خام خواہ جو ہے وہ پریشان کی ضرورت نہیں، آپ نے کہہ دیا، بتا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ وما یفترون، اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں نا، ان کو، ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ صاحب لے لے گا ان سے، آپ اپنے کام پہ جاری رہیے۔ مایا کہ یہ باتیں اب ان کا نقصان جو ہے یہ کریں گے کیا؟ مایا کہ یہ جو باتیں ہیں نا، مایا کے والے تصغی الیہ، اور تاکہ مائل ہو جائیں، جب پلٹ جائیں اس کی طرف، افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تاکہ پلٹیں اس کی طرف، مائل ہو جائیں اس بات کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ خوش ہو جائیں پہ، تاکہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں، جو نیکی پسند نہیں کرتے، نہیں، تاکہ وہ بھی ایسی باتوں کے اندر ان کے حصے دار بن جائیں، یہ جتنا زور لگا سکتے تھے لگا دیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، مایا تاکہ وہ کمالے وہ برائیاں، ما ہم مقترفون، جو وہ برائیاں کمانے والے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں کر لے، یہ اپنا زور لگا لے۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم اتاریں ان کی طرف، اتار دیں ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے ہم کلام ہو جائیں مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم اکٹھی کر دیں ان پر، كُلَّ شَيْءٍ، ساری چیزیں، قبولا، سامنے، ہم ساری چیزیں ان کے سامنے لاگے کھڑی کر دیں، ما كانوا ليؤمنوا، نہیں ہے وہ کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ مان جائیں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ چاہے تو اللہ تو منوا سکتا، اللہ کی مشکل نہیں ہے۔ مایا ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن میں سے اکثر جو ہیں وہ جاہل ہیں۔
مایا وکذالک جعلنا، اور اس طرح ہم نے بنا دیا لکل نبی، ہر نبی کے لیے، مایا شیاطین الانس والجن، مایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، عدوان دشمن، میں دشمن بنا دیا جن اور انسانوں کے شیطانوں کو، یوحی بعضهم الی بعض، اور وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ خفیہ باتیں کرتے ہیں ان کے بعد بعض کی طرف، زخرف القول، ملمہ بات، بنائی سجائی بات کی، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، ما فعلوہ، نہ وہ یہ کام کرتے، فذرہم، پس تو چھوڑ دے ان کو، وما یقترفون، اور جو یفترون، اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے، یعنی اللہ خود اسے نبڑ لے گا، آپ اپنے کام پہ جاری رہیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل، اس کی طرح ان لوگوں کے دل بھی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ بھی خوش ہوں اس بات پر، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ بھی کما لیں گناہ، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو وہ گناہ کما رہے ہیں، جو برائیاں کما رہے ہیں۔ سبحان حمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔